آپ کی جو آرٹ ہے یا آپ کی جو پینٹنگس ہیں وہ کس ملک میں جا چکی ہیں؟ کہاں تو کہاں فارنرز کہاں؟ بھی ہمارے جو ہیں وہ کلائنٹس ہیں. جی تو بہت سارے کنٹریز میں میرا کام جا چکا ہے، جس میں سعودیہ ہے، اٹلی ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے. ابھی بھی میرے پاس کچھ آرڈرز ہیں یو ایس اے کا میں کام. السلام علیکم، میں محمد عثمان ضیاء گلی جاگیر ویلیج چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں موجود ہوں فتح جنگ میں فائن آرٹ گیلری اینڈ اکیڈمی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی بہترین آرٹسٹ ہیں اور مایہ ناز آرٹسٹ ہیں فتح جنگ کے سر افضل صاحب. اور سب سے پہلے آج ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اپنے متعلق جو ان کی لائف گزری ہے اس فیلڈ میں اس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں، اور یہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں آپ اپنا کائنڈلی تھوڑا انٹروڈکشن کروا دیں. بہت شکریہ عثمان صاحب. محمد افضل، ویژول آرٹسٹ ہوں جی. اور سر آپ کا بیسیکلی تعلق فتح جنگ سے ہے یا کہیں اور سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی میں فتح جنگ میں ہی رہ رہا ہوں جی، اور بیسیکلی تو تحصیل جنڈ میں میرا ایک گاؤں ہے تھٹا بسار. یہاں سے تقریباً 45 کلومیٹر کے ڈسٹینس سے ہے، اور بیسیکلی میں وہاں سے ہوں. 1997 میں ہم یہاں شفٹ ہوئے، اور تب سے اب تک ادھر ہی ہیں جی، اور اب تو ہم ادھر شفٹ ہو گئے ہیں پرمنٹ. اور آپ نے اس طرف فائن آرٹ کی طرف آپ اکیڈمک کوالیفکیشن کے بعد آئے ہیں یا پہلے سے یہ کر رہے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کے بعد سے میں ایک گورنمنٹ جاب کی طرف چلا گیا تھا. لیکن یہ تھا کہ شوق تھا شروع سے ہی، کچھ ایسا ماحول تھا کہ جس کی وجہ سے میں 5 کلاس سے، آپ یوں سمجھیں کہ میں 1975-6 سے جو ہے اس طرف آ گیا تھا. اور آپ فائن آرٹ کی طرف کس طرح کسی اس کی کوئی خاص وجہ بنی ہے یا اس کے متعلق؟ جی ایسا ہے کہ جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے، اور بچپن سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر کیا ہے. بندے کو خود بھی شوق ہوتی ہے اس چیز کی. مطلب ہے اگر کوئی سنگنگ میں وہ ٹیلنٹ ہے تو وہ گائے گا. اور کیونکہ مجھے آرٹ سے انٹرسٹ تھا شروع سے ہی، تو اس وقت ہم پینسل ورک وغیرہ کرتے رہتے تھے. اور اس کی جو بہت ایک خاص وجہ یہ ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اسپیشل اس طرف آنے کا، وہ یہ تھا کہ میرے ایک دوست ہیں دلاور صاحب، دلاور حسین صاحب، فاقی مصبیہ اللہ کے دفتر میں اسلام آباد کام کرتے ہیں. تو وہ میرے کلاس پہلے تھے. 5 کلاس میں ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، اور ان کا ایک کمرہ جو تھا، ان کے گھر کا ایک کمرہ وہ آرٹ گیلری تھا. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پراپر اس میں پینٹنگ ڈسپلے تھیں، پینسل ورک ڈسپلے تھا، اور ایک کارنس ہوتی تھی اس دور میں کہہ رہا ہوں کے اندر وہ لوگ بناتے تھے، اوپر برتن رکھتے تھے. میں جو بات کر رہا ہوں 1975 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک کارنس تھی جس کے اوپر جو وہ روایتی انداز کے برتن نہیں رکھے ہوئے تھے، ان کے اوپر پیتل، تانبے، کانسی کے ماڈل رکھے ہوئے تھے، اور کچھ برتن بھی تھے لیکن وہ بھی کچھ میٹل کے تھے، کچھ کانسی کی پلیٹیں، گلاس، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو آرٹ سے ریلیٹڈ تھیں. اور وہ جو ماحول دیکھتے ہی آپ یوں سمجھیں کہ وہ وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا. آپ یوں اسکول کے بعد سے ہمارے 2 4 6 گھنٹے تک بھی وہیں گزرتے تھے اس ماحول میں. اور وہاں جو پینٹنگ لگی ہوئی تھی بڑی مینیفیس پینٹنگس تھیں. اور دلاور صاحب کے ایک بھائی تھے ڈرائنگ ماسٹر صادق صاحب، جو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. تو یہ ان کا کام تھا، ان کا ڈسپلے تھا. تو وہ جو ماحول تھا وہ تو ہمیں لے آیا اس طرف، مائنڈ بن گیا. ہم پریکٹس شروع کر دی میں نے اور دلاور صاحب نے. تو پھر جب ہم اسکول میں گئے
یہ 1976 کی بات ہے کہ ہم ہائی اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول بسال میں ایڈمیشن ہوا ہمارا. تو وہاں بھی جو ہے ہم نے جو ہے ایک سبجیکٹ ڈرائنگ رکھا. تو جب وہ اسکول بہت اعلیٰ اسکول تھا اس دور میں، اور اس میں ہر سبجیکٹ کے لیے ایک اسپیشل کمرہ تھا. جیسے سائنس روم تھا، ایک بایو کا اسپیشل روم تھا، ایک ڈرائنگ روم تھا، اور ڈرائنگ روم میں پینٹنگ ڈسپلے تھیں. اور ڈرائنگ ماسٹر محمد اسلم صاحب جو مٹھیال گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، بہت شفیق تھے اور بہت اچھے آرٹسٹ بھی تھے. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں بالکل ایسے لیا، آپ جو سمجھیں انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں لیا ہمیں. وہ ایسے لیا جیسے ایک گھر کا فرد ہے اور اس کو بتانا ہے، اتنے مشفق تھے وہ. تو ان کی جو محبت ہے، ان کا جو کام ہے، ان کی جو محنت ہے، اس کی وجہ سے ہم پھر 3 سال ان کے پاس ہم نے پڑھا 8ویں کلاس تک. تو پھر ہم اور زیادہ گروتھ ہوئی مینٹلی طور پہ، اور پریکٹیکلی بھی ہم اس میں زیادہ آگے آ گئے. کچھ سمجھ آنے لگا، کیونکہ بیسک ڈرائنگ کی انہوں نے وہ چیزیں ہمیں سکھائیں جو بہت اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. اگر وہ محنت نہ کرتے تو شاید میں آرٹسٹ نہ ہوتا. تو ان کی جو محنت ہے وہ ہمیں جو ہے نا، اس نے ہمیں اب یوں سمجھیں کہ 50% آرٹسٹ بنا دیا تھا. مطلب وہ جو ماحول ہے وہ ہمیں اس طرف لے گیا. تو آپ نے اس کی باقاعدہ اس کے بعد تعلیم بھی حاصل کی ہے فائن آرٹ کی، یا جی ایسے تھا کہ اکیڈمک کوالیفکیشن کے بعد سے پھر میں گورنمنٹ جاب کی طرف چلا گیا تھا. اور پھر 2000 سے جو ہے وہ میں جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوا، تو چونکہ میں کس کو کر رہا تھا شوق سے، تو اس دوران میں ہمارے ایک پڑوسی بھی تھے، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، مشغول صاحب جو ہمارے گاؤں کے ہی تھے، بہت محترم. وہ بھی گورنمنٹ جاب میں تھے، اور اس کے بعد پھر وہ فائن آرٹس میں چلے گئے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بہت گائیڈ کیا، گائیڈ لائن دی ہمیں. جو پھر اس کے بعد پینسل ورک کے بعد یا بیسک ڈرائنگس کے بعد جو ہمیں وہ ایک آئل پینٹنگ کی طرف آئے، ہم واٹر کلر کی طرف آئے. مختلف میڈیم میں انہوں نے ہماری بہت رہنمائی کی، ہم نے بہت زیادہ پریکٹس کی. اور پھر جاب کے بعد سے پھر میں نے راولپنڈی آرٹ کونسل میں 1 سال کا جو ہے وہ کورس کیا فائن آرٹس کا. اور پھر اس کے بعد نیشنل آرٹ کونسل کی بہت ساری جو ہیں وہ ورکشاپس میں نے کی. اور اس کے علاوہ بہت سارے کچھ سینئر آرٹسٹ بھی ہمارے اساتذہ میں شامل. اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ اس فائن آرٹس اگر ہمارے بچوں تک وہ کیسے ڈلیور کر سکتے ہیں، ان کے متعلق آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے اسکول کالجز میں یہ فائن آرٹ؟ جی ایسا ہے جی کہ اس پہ تو بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے. میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ مجھے ایک گھر سے جو ہے وہ آرٹ کرنا. اگر ہم غور جب کرتے ہیں، یا کیونکہ یہاں بہت سارے بچے مجھ سے سیکھنے بھی آتے ہیں، تو ہمیں غور کرنے کی عادت نہیں ہے، فکر کرنے کی عادت نہیں ہے. ہم تعلیم میں تو غور کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اتنا توجہ نہیں دیتے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا ماحول ہی نہیں ہے. اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اس طرف آنے کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ 5 کلاس میں ایک کار سے سٹارٹ ہوا تھا. اس کا نقشہ بھی میں نے پچھلی باتوں میں بتایا ہے، کھینچا ہے. تو جو ماحول ہوتا ہے وہ جس بندے کے اندر ٹیلنٹ ہے، جس بندے کے اندر آرٹ ہے، وہ اس کو چینج کر دیتا ہے، وہ اس کو اپنی طرف لے آتا ہے، پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جب ہم بچوں کو ماحول دیں گے، سکول میں دیں، گھر میں دیں، ادارے میں دیں، شاپ میں دیں، پرائیویٹ گیلری میں دیں، کہیں بھی ہم اس طرف جو ہے وہ ماحول جب بنائیں گے تو لوگ آئیں گے اس طرف. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب آگے ماحول ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے کبھی فائن آرٹ کا نام ہی نہیں لیا جاتا، وہ ساری زندگی کوئی پینٹنگ نہیں دیکھتا، وہ کسی گیلری میں نہیں جاتا، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا، تو کس طرح وہ آئے گا؟ اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے بھی تو ضائع ختم ہو جائے گا. ہمارے یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ خود کو دریافت نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کون سی صلاحیت. تو یہ جو ماحول ہے یہ چینج کرتا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول بسال کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ وہیں سے بیسک ڈرائنگ میں نے سیکھی. تو وہ ایک تعلیمی ادارہ ہی تھا، اور وہ بھی گورنمنٹ کا تعلیمی ادارہ تھا. تو اس میں تو آرٹ لازم مضمون ہونی چاہیے، میرے خیال میں تو لازمی ہے. دیکھیں فن ہے نا،
تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر بچہ اس طرف آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے۔ اور سر پاکستان کے لیے آپ بتائیں کہ کون کون سے آرٹسٹ نے کام کیا اور کیا کیا کام کیا ہے پاکستان کے لیے؟ ایسے جی کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو چونکہ یہ آل انڈیا تھا اور ظاہر ہے ہر شعبے کے لوگوں کی ضرورت تھی پاکستان کو، تو کچھ آرٹسٹوں کو جو ہے وہ قائد اعظم صاحب نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے کنٹری میں آئیں، آپ پاکستان میں آئیں، آپ پاکستان کے لیے کام کریں۔ تو اس میں بہت سارے سینئر آرٹسٹ ہیں جی، اس میں میں تو بہت ایک لمبی لسٹ ہے، کچھ جو ہے لیجنڈس کے میں نام لے لیتا ہوں، جن میں استاد اعلی بخش ہیں، جن کا بہت زیادہ کام انڈیا میں ہے اور کافی سارا کام جو ہے وہ پاکستان میں بھی موجود ہے، استاد اعلی بخش، اور انہوں نے کلچر پہ کام کیا، پنجاب کلچر پہ ان کا کام زیادہ ہے، وہ مطلب ہے میڈیا سے ہیلپ لی جا سکتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے ان کا نام اگر لکھیں گے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ اینا ملک احمد ہیں جو ایک وزٹ ویزے پہ جو ہے وہ پاکستان آئی تھی 1935 میں، تو پھر انہوں نے جب پاکستان کو دیکھا، ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وزٹ ویزے کے لیے آئیں اور پاکستان میں جب انہوں نے بیوٹی آف پنجاب کو دیکھا، بیوٹی آف پاکستان کو دیکھا، ناردرن ایریا کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا یہ حسین ترین خطہ ہے، بہت خوبصورت ملک ہے، مجھے یہاں رہنا چاہیے، مجھے واپس نہیں جانا چاہیے، اور وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے، ان کی شادی بھی ادھر ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئی، اور بہت بڑا کام ہے ان کا، مطلب انہوں نے پنجاب کلچر پہ بہت کام کیا، وہ چونکہ نو مسلم تھیں اور انہوں نے جو پینٹنگز بنائیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت اعلیٰ پینٹنگز ہیں، اور ایک ان کی بہت مشہور زمانہ پینٹنگ ہے ڈانس آف ڈیتھ، جو ہیروشیما پہ جو ایک بوم گرایا تھا، اور بہت قیمتی پینٹنگ ہے، غالباً اس کا سائز بھی میرے خیال 10 فٹ 22 فٹ کا ہے۔ اس کے بعد ساتھ کین ہیں، گل جی صاحب ہیں، اس کے بعد منصور علی صاحب، اس کے بعد سعید اختر صاحب، حاجرہ منصور، بہت بڑے بڑے نام ہیں جی، اور میں اسپیشل نام لوں گا اس کا، ان کا عبد الرحمن چغتائی صاحب جو اردو ادب میں ماسٹر کیا ہوا تھا انہوں نے، اور آرٹسٹ سے غالباً یہ 60-70 کی دہائی میں انہوں نے کام کیا، اور یہ انہوں نے مغل ٹریڈیشنل ورک کیا۔ یہ ہمارے واحد آرٹسٹ ہیں جن کی جو ہے یونائٹڈ نیشن میں بھی 2 پینٹنگ لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے واٹر کلر کی، جو پی ٹی وی کا جو لوگو بنا ہوا ہے، آپ کیونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ بھی ان کا بنا ہوا ہے، آپ کے لیے ایک انفارمیشن بھی ہے، یہ عبد الرحمن چغتائی صاحب کا بنا ہوا ہے، اور حاجی محمد شریف صاحب انہوں نے منی ایچر پہ کام کیا ہے، پی این سی اے میں ان کی پینٹنگ دیکھی جا سکتی ہیں، جن آرٹسٹوں کے میں نام لے رہا ہوں، بہت زیادہ آرٹسٹوں کا جو کام لگا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو تو خیر اتنا نالج نہیں ہے کہ جو یہ پنجاب آرٹ کونسل راولپنڈی میں ہے، جو پی این سی ہے پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس، یہ ہمارے قومی ادارے ہیں اور ہمارے لیے بنائے ہیں، ہمیں وہاں کے وزٹس کرنے چاہیے، اور ہمیں جو ہے اگر ہم تعلیمی اداروں سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو وہاں کے وزٹ کروانا چاہیے۔ بہت بڑے آرٹسٹوں کا کام، جتنے بھی پاکستان میں آرٹسٹ گزر گئے ہیں یا جو ابھی ہیں، تو ان کا کام ڈسپلے ہے، اور ان کا جو وہ پورا لائف پیریڈ، ان کا ورکنگ سٹائل، ان کی اوریجنل پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، تو ہمیں وہاں کا وزٹ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تو اپنے بچوں کو، یوتھ کو اس طرف لانا چاہیے۔ اچھا، اور سر ہمارا آخری سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو آرٹ ہے یا آپ کی جو پینٹنگس ہیں وہ کس ملک میں جا چکی ہیں، کہاں تک پہنچ چکی ہیں؟ ایسے جی کہ میں کمرشل آرٹسٹ ہوں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک لمبی بات کریں گے، کچھ انفارمیشنز ہیں اس میں، تو ہمارا کام، میرا جو کام ہے وہ کچھ گورنمنٹ کے اداروں میں بھی کافی سارا ڈسپلے ہے، اور میں سپر مارکیٹ اسلام آباد بھی بیٹھتا ہوں، تو فارنرز بھی ہمارے جو ہیں وہ کلائنٹس ہیں، تو بہت سارے کنٹریز میں میرا کام آ چکا ہے، جس میں سعودیہ ہے، اٹلی ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، ابھی بھی میرے پاس کچھ آرڈرز ہیں یو ایس اے کا، میں کام کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ مزید بھی انشاءاللہ آپ سے انفارمیشن لیتے ہیں، انشاءاللہ مزید ہونی چاہیے، انشاءاللہ پھر اس پہ کریں گے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں جی، انشاءاللہ پھر ایک نئی اور اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جی انشاءاللہ۔